بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى علم کا وہ سفر جو درجات رسالت سے شروع ہوا اور ہمارے چھٹے امام تک جو بناتے ہیں ان کے تعلق کے سلسلے میں نویں کی گفتگو میں زیادہ حصہ اس تذکرے پر منحصر تھا کہ علم میں رسول کو میں یوں کہوں کہ تعلیمات رسول کو ہم تک پہنچنے کے راستے میں کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ جماعت جسے یہ فریضہ سر انجام دینا تھا اس جماعت کی ہماری پچھاڑی کر دی گئی پورے اطمینان سے بلا خوف تردید جب چاہیں آپ مسلمانوں کے دوسرے مقاصد کے ذکر سے پوچھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی عظمتوں کے گن گائے جاتے ہیں انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کیا کیا. یہ مجھے موقع نہیں ملا کہ میں تفصیل سے آل محمد کی خدمات کا تذکرہ کر سکوں، لیکن کیا یہ بات ہمارے لیے صورتحال کو سمجھنے کے رستے میں مددگار نہیں ہے کہ ارباب حکومت اپنے اقتدار کی تمام قوتوں کے ساتھ حضور کے دیے ہوئے علم کو نظر آتش کر رہے ہیں، اس کو پیسے پہنچانے سے پابندی لگا رہے ہیں، اور ان کی طرف سے آج کے آج ذریعہ حدیث میں ان کا جز نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اس کے باوجود ان شخصیتوں کی بڑائی کو ماننے والے، ان کی عظمت کو تسلیم کرنے والے، ان کی کیفیت صورت میں یہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر ان صاحبان احترام کا طرز عمل یہ ہو کہ نہ حدیث کو لکھنا چاہیے، نہ حدیث کو بیان کرنا چاہیے، نہ حدیث کو نقل کرنا چاہیے، تو ان کے ماننے والوں کے لیے تو راستہ تو یہی تھا کہ وہ حدیث سے ربط نہ رکھتے. لیکن پتہ چلا کہ وہ اہل رسالت کے کم صرف لڑکوں کی کہی ہوئی حدیثیں جمع کرتے رہے، چند دن بارگاہ رسالت پہ گزارنے والوں سے پوچھتے رہے کہ رسول نے کیا کہا، اور نہ معلوم کہاں سے خس و خاشاک کا ایک بہت بڑا ڈھیر جمع کر کے
اس میں سے چن چن کے بڑی مشکل سے کچھ حدیثیں نکالی. یہ تلاش اور جستجو بتا رہی ہے کہ کوئی گروہ، کوئی جماعت، کچھ افراد ایسے موجود تھے کہ حکومتوں کی طرف سے حدیث کو غیر ضروری قرار دیے جانے کے باوجود لوگوں کے لاشعور تک یہ بات پہنچا رہے تھے کہ تم زندگی گزار نہیں سکو گے اگر حدیث سے ربط نہیں رکھو. جو در بدر جا کر بھیک مانگی گئی، ان سے مانگا گیا کہ جو دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. کیا مجبوری تھی؟ تمہیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ کتاب خدا کافی ہے، کسی کو گزارا کرو. لیکن بزرگوں کے قول سے اعتراض کرتے ہوئے، چاہے جس کی حدیث پہ انحصار کرنا پڑے لیکن حدیث کے بغیر گزارا نہ ہو. یہ کوئی تو تھا جس کی حیثیت پہ احساس دلا رہا تھا. اور مطلب آج کوئی تفصیلی گفتگو نہیں، لیکن سرسری طور پر ایک نظر ڈال لیجیے کہ جہاں حیات رسالت پہ کوشش کی ہے کہ قول رسول لوگوں تک نہ پہنچے. اگر کوئی نوجوان لکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ نہ لکھو. رسول کبھی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، خوشی میں بھی ہوتے ہیں. ہر سمے کی بات نہ لکھا کرو. چنانچہ جو لکھتے تھے انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. بعد میں حیات رسالت کے ظاہری منظر کے گزر جانے کے بعد اب کیفیت یہ ہے کہ جس نے کچھ لکھا تھا خود نظر آتش کر دیا، کسی اور بات سے آپ کا بس چڑھا تو اس نے دوسروں کی لکھی ہوئی حدیثیں لے کر آج کے حوالے کر دی. یعنی لکھنے کے خلاف اتنی شدید مخالفت اس مناظر پر کچھ افراد تھے کہ جو نہ صرف یہ کہ لکھ رہے تھے بلکہ دعوت دیکھ رہے تھے کہ علم کو تحریر میں قید کر لو ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا. آمادہ کر رہے تھے کہ تحریر کرو. اور اس میں ایک کتاب کا میں نے تذکرہ کیا، صحیفہ فاطمہ خاتون جنت نے اپنے بابا کی حدیث کو جمع کیا، جو اس کے بعد ہمیں چھٹے امام کے زمانے میں ہمارے کچھ بزرگوں کو جو امام کے ساتھ میں تھے ان کو زیارت میں شرف حاصل ہوا کہ جو امام سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ہر سوال کا جواب، کسی دور کا کوئی مسئلہ ہو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. جواب دینے کا مطلب یہ کہ آپ فوراً اور رسول نقل کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہاں حکم جاری یہ ہے. تو یہ جواب آخر آپ کہاں سے دیتے ہیں؟ تو اس وقت امام نے پہلے تو تفصیل بتائی، اس کے بعد گھر میں تشریف لے گئے اور اس وہاں سے ایک اسکرول یعنی اس زمانے میں کتابیں کے دستیوں کے درمیان جلدے کی صورت میں صفحے نہیں پڑھتے جاتے تھے بلکہ ایک لمبی تحریر ہوتی تھی. تو کتنا بڑا اسکرول لے کے آئے، اتنا بڑا کمار لے کے آئے کہ جس کے کتاب میں 70 ہاتھ لمبا تحریر تھا. اور آئی ہم نے جدہ کی جناب سیدہ کا صحیفہ ہے، اس میں قیامت تک رونما ہونے والے تمام مسائل کا جواب کر دیا. ایک کتاب دوسری کتاب جس کو صحیح بخاری نے دی، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری کی. صحیح بخاری میں جو حصے ہیں وہ کتاب کے نام سے تفصیل مختلف عنوانات سے کتاب میں ان کتابوں میں پھر اس کے بعد باب ہیں. تو کتاب العلم ہے اور باب ہے کتابت العلم. اس کے اندر ایک روایت ہے اور یہ روایت 2-3 مقامات پر امام بخاری نے مختلف حوالوں سے نقل کی ہے. یہی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود اور یہی روایت ابو داؤد میں سنن ابو داؤد زاہدہ کی 3 بڑی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے پاس ایک
کتاب تھی جو آپ کے سامنے حضور نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اطلاع فرمائی، خود دکھایا تھا، اور اس کے اندر جو مسائل تھے، جو باتیں بیان کی گئی، اس کا خلاصہ کئی مقامات پر ہمارے قرآن سنت کی کتابوں میں بھی اور ہمارے یہاں کی کتابوں میں بھی اس کتاب کا خلاصہ درج ہوتا رہا۔ مختصر یوں سمجھ لیجیے کہ 4 اہم دستاویز جناب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے 4 اہم یوں کہیے کہ آفیشل ڈاکومنٹس وہ اس کتاب کے اندر شامل تھے۔ ایک تو وہ پورا شجرا، پورا شیڈول کہ کس چیز پر کتنی مقدار پر کیا زکوٰۃ دی جائے گی، نصاب زکوٰۃ کا پورا نظام اس کے اندر تھا کہ کس چیز کی کتنی زکوٰۃ ہوگی اور کب وہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ دوسرا، سن 5 ہجری میں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان عام فرمایا تھا جسے اعلان مدینہ کہا جاتا ہے، اور تمام دنیا متفق ہے کہ وہ پہلا تحریری آئین ہے جو دنیا کے اندر متعارف ہوا۔ اس سے پہلے کسی کے پاس کوئی تحریری آئین نہیں ہے، بادشاہ کی مرضی ہے جو چاہے کہتا رہے، لیکن کچھ قواعد مقرر کیے گئے۔ قتل کے سلسلے میں کیا کیا قواعد ہوں گے، قیدی اگر مسلمان قیدی کفار کے قبضے میں چلا جائے تو کیا کیا قواعد ہوں گے۔ اسی کے اندر یہ بتایا گیا کہ مدینہ ایک حرم کی حیثیت رکھتا ہے، اس حرم کی حدود کیا ہے۔ یہ پورا اعلان جس کو جو پہلے اس کا ایک جز ہے جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، جو حضور نے اہل مدینہ جو مدینہ میں رہنے والے یہودی تھے ان سے معاہدہ کیا تھا۔ اس کے اندر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا، اور اعلان مدینہ میں جو اکثریت کی مدینے کی اس کے لیے قاعدے اور ضابطے مقرر کیے گئے۔ یہ دونوں دستاویز اس کتاب کا حصہ۔ پھر اسی کتاب کے اندر جناب امیر علیہ السلام کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت بھی درج کی کہ جس کے اندر آپ نے ملت اسلامیہ کے لیے جو چیزیں رونما ہونے والی تھی اس کے لیے رہنمائی بتائی تھی کہ قوم کو کس مرحلے پر کیا کرنا چاہیے۔ وہ سارے قواعد بھی اس کتاب کے اندر درج تھے، اور اسی کے اندر حجت الوداع کا خطبہ جو حضور نے آخری خطبہ دیا ہے، جس میں اعلان کیا ہے کسی آدمی کو کسی عربی پہ، کسی عربی کو کسی آدمی کو کوئی وقت کے ساتھ نہیں، کسی سرخ کو کسی سفید پر اور کسی سفید کو کسی سرخ پر، جبکہ میں نے آپ کو مقصد کرتے ہیں کہ کسی تاجے کو کسی گورے پر نہیں، وہاں پر استعمال ہوا ہے عقیدت و رحمت۔ عام طور پر جو افریقی قومیں تھیں وہ احمر کہلاتی تھیں سرخوں میں، اور اس کے مقابلے میں باقی جتنے تھے وہ سفید فام لوگ کہلاتے تھے۔ تو حضور نے کہا کسی سفید فام کو کسی سرخ فام پر اور کسی سرخ فام کو کسی سفید فام پر کوئی واقعیت نہیں۔ وہ پورا خطبہ وہ بھی اس ڈاکومنٹ میں موجود تھا، اس کتاب میں موجود تھا۔ اب یہ تمام سرکاری کاغذات جس کے اوپر پورے نظام دور رسالت کا انحصار تھا، جس پر مدینے کا پورا نظام چل رہا تھا، وہ سارے کاغذات وہ تمام جس پر حضور کے دستخط ہوں، اس ظاہر ہے کہ جو آپ کے میثاق مدینہ ہے، آپ کا شیخان ہے، اس کے اوپر آپ کے تفصیلی دستخط بھی ہوں گے۔ آپ نے خود جناب امیر کو املا کرائے، جناب امیر نے ان کو تحریر کیا۔ کم از کم صرف یہی ایک بات کہ اپنے تمام سرکاری ڈاکومنٹس، تمام معاہدوں کی نقلیں، تمام وہ سندیں کہ جس کا حکومت کے کسی بھی دور میں کوئی وعدہ ہے، کوئی قرض ہے، کوئی معاملہ ہے، ان سب کا باقی وارث اگر علی کو بنایا ہے تو محض یہی ایک عمل اس بات کے لیے کافی ہے کہ ولی رسول کون ہے۔ کوئی بات میں آنے والی کوئی شخصیت بتائے کہ اس کو رسول اپنے کسی سرکاری کاغذات کا مالک بنا گئے ہو، اس کے سپرد کر گئے ہوں، اگر پورا دفتر کا ریکارڈ اور وہ ریکارڈ جس کے اوپر مسلمانوں کا
دوسری قوموں کے ساتھ رویہ اور سلوک کی حدیں طے ہوتی ہوں، وہ سب اگر علی کی نبی تعلیم کو اس سے مختار بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کا نظام علی کے حوالے کیا گیا ہے، خالی ہاتھ لوگوں کے حوالے کی یہ تو افغان کے اس بات پر اتفاق ہے۔ میں نے ساتھ تذکرہ کیا تھا ڈاکٹر محمد حفیظ اللہ صاحب، انہوں نے ایک کتاب کی منبع ہمام ابن منبع کا صحیفہ، وہ کئی پرانا ہے اس کے برآمد ہوئے تھے، اس صحیفے کو انہوں نے دوبارہ اس کی اصلاح کر کے اور اس کو غور کر کے اسے شائع کیا تھا۔ ترمیم کی نسخہ ملا تھا، اس کو انہوں نے کتابی طرف شکل دے کے جدید میں شائع کیا، اس کا ایک علاجہ بھی تھا۔ اس علاجے کے اندر یہ تمام جو اس سے پہلے حدیث کو جمع کرنے اور کتابی صورت میں اس کو شکل دینے کے جو واقعات ہوئے ہیں ان سب کو اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا اسلام میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ ہے جو علی نے ابھی تعریف کر رہی ہے۔ یہ تو خود کوششیں تھیں کہ علی نے ایک خاص جماعت پیدا کی، اصحاب رسول میں سے اس افراد کا انتخاب کیا کہ جن کی دیانت پر علی کو اعتماد تھا اور جن کی حضور سے تعلق پر علی کو بھروسہ تھا، ان سے اصرار کیا کہ تمہیں جو ہم تمہارے پاس حاصل ہیں، حضور سے جو ارشادات ملے ہیں ان کو جمع کرو۔ چنانچہ صحیفہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے جو بعد میں بعض محدثین نے اس صحیفے کو دیکھا، اس کو حفظ کیا، کیونکہ سب سے زیادہ مستند صحیفہ وہ تھا۔ پھر اسی طریقے سے جناب ابو ذر وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے احادیث رسول کو جمع کیا۔ جناب سلمان فارسی سے بھی ایک کتاب نسبت رکھتی ہے لیکن اس کا حدیث سے تعلق نہیں ہے، وہ کتاب قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ تھا۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ پہلا فارسی ترجمہ تھا تو یہ سمجھ لیجیے کہ میں نے کہا تھا کہ علم ہر وہ چیز ہے جو زبان رسالت سے نکلے، کتاب خدا بھی علم ہے اور حدیث رسول بھی علم ہے۔ یہ تمام علم کی تردید و تبدیل کرنا رسول اسی کے لیے آئے تھے، اسی علم کو پہنچانے کے لیے۔ آل محمد کی ذمہ داری تھی کہ یہ دونوں چیزیں اپنی نسلوں تک پہنچ جائیں، تو جناب امین علیہ السلام نے جہاں حدیث کو پہنچانے کا اہتمام کیا، وہاں کتاب خدا کو بھی پہنچانے کا اہتمام کیا۔ اپنی 8ویں تشریح میں نے تفصیل سے بتانے کی کوشش کی کہ جناب امین نے جمع قرآن کے سلسلے میں کیا کیا کہ علم کی وہ صورت کی جو علی نے ہم تک منتقل کی، لیکن جب ہم نے یہ سنا کہ اس کا فارسی ترجمہ سب سے پہلا ترجمہ سلمان فارسی نے، علی کے قریبی ساتھی نے یہ ترجمہ کیا، تو پتہ چلا کہ علی نے قرآن کو پھیلانے کے لیے اصل قرآن کو بھی محفوظ کیا اور اپنے دوستوں کے ذریعے سے اس کے معنی و مفہوم کو بھی دوسری قوموں تک پہنچایا۔ اب جتنے ترجمے ہیں وہ تاثیر جناب سلمان فارسی ہیں، اور جتنے قرآن مجید کی کاپیاں چھپیں اور تقسیم ہو وہ علی نے تاریخ کا احسان ہے۔ بعض اور جناب علی کے اصحاب نے ایک اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ منتخب لوگ تھے جن کا یہ کام تھا کہ وہ حدیث کو جمع کریں۔ بس سامعین محترم، علی نے بھی تاریخ کی کاوشوں کے نتیجے میں اگلی نسل کم از کم وہ احباب علی کے، وہ دوست و ساتھی کہ جو جناب علی سے قریب تر تھے، انہیں اہمیت حدیث کا بھی احساس تھا اور انہوں نے یہ کام بھی بہت کیا۔ کوڑے کھا کر ایس کا سامنا کر کے خلافتی برداشت کر کے یہ تمام واقعات سنے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کو مار پڑی، ہمارے یاسر کو مار پڑی حدیث سنانے کے جرم میں، یہ لوگ قید بھگتتے رہے۔ ابو درداء، عبداللہ ابن مسعود، ابو مسعود، یہ لوگ قید کیے گئے حدیث سنانے کے جرم میں۔ جناب ابو ذر غفاری جلا وطن کیے گئے 2 مرتبہ صرف حدیث رسول سنانے کے جرم میں۔ لیکن یہ کوئی وفادار اصحاب رسول کا گروہ تھا کہ کہتا تھا ہمیں مارو پیچو قید میں ڈالو، لیکن ہم یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں پیغام رسالت کو آگے پہنچانا ہے۔ اب یہ تمام افراد کا حدیث رسول کو پہنچانے کے لیے
ہر زحمت کو برداشت کر لینا، ان تمام لوگوں پر ایک مسلسل تبرے کی حیثیت رکھتا تھا جو کہہ رہے تھے کہ قول رسول کو اگلی نسلوں تک منتقل نہ کیا جائے۔ یہ عملی مظاہرہ ہے نا، ان کے عمل سے بصیرت کا اظہار تھا، دادا سبھی کا اظہار تھا۔ بات اور نے بنیادیں مستحکم کرتی حدیث کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے۔ اب ان کے فوراً بعد جو دور شروع ہوا، اس دور کے اندر اب یہ اہتمام ہو رہا ہے کہ نئی صرف دنیا کے اندر مطالعہ ہوئی، ابھی ملت اسلامیہ کو بھی ہوش نہیں آیا ہے، ابھی حدیث کو جمع کرنے کے سلسلے میں ہوش نہیں آیا ہے۔ اب سن 101 ہجری میں 99 ہجری میں بنو امیہ کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز تخت پہ بیٹھا اور 101 ہجری میں وہ نثار مانی سے کوچ کر گیا۔ کل 2.5 سال کا اس کی حکومت ہے۔ اس 2.5 سال میں اس نے محسوس کیا کہ اگر صرف احادیث علی اور علی کے اصحاب بیان کرتے رہیں گے تو اس کے بعد ملت اسلامیہ کے پاس عمل کے راستے ان کے دروازے کے علاوہ پھر کوئی دروازہ ہی نہ ہوگا جو رہنمائی دے سکے۔ اگر قدم کی ضرورت پڑے گی کہ حدیث رسول کا دعویٰ کیا جائے اور حدیث موجود نہ ہو تو اب کیا کیا جائے؟ تو اسلام سے شاہی فرمان جاری ہوا، مدینے کے حاکم کو پیغام آیا کہ مدینے کے علماء سے کہو کہ قبل اس کے کہ رسول کی حدیث بالکل غائب ہو جائے وہ حدیث رسول کو جمع کریں۔ اب عمومی حکمران کی فرمائش ہے، اس کی فرمائش ہے عمومی حکومت جس نے بہت پہلے سے یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ خبردار علی کی زبان سے جاری ہونے والی کوئی حدیث نہ بیان کی جائے گی نہ کہیں تحریر کی جائے گی۔ کیا تک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر علی کی تعریف سے کوئی شخص روایت کرے گا تو وہ اس روایت کے سلسلے میں وہ ذمہ دار ہوگا خود اس روایت کا، اور حکومت اس کے جان و مال کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اس کو لوٹ لیا جائے، اس کو مار دیا جائے، حکومت اس سلسلے میں کسی سے معاوضہ نہیں کرے گی۔ اب بتائیے کہ کون اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے؟ اگر کبھی بہت مجبوری ہوتی تھی تو حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے علی والوں نے جناب علی کی کنیت سے ابو الحسن، تو اب بجائے اس کے کہ ابو الحسن کہیں، ابو زراب کہیں، جناب علی کا نام لیں، وہ کیا کرتے تھے؟ حدیث بیان کرنے کے لیے حدیث بیان کرنی ہے تو کہتے تھے ابو زینب نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب زینب کا پہلو نہیں لگتا ہے، وہاں اندازہ لگا کہ کتنی مجبوری تھی کہ جس میں علی سے کسی حدیث کو بیان کرنا کتنا سنگین جرم تھا۔ علی سمے کا مار کو پاکی کی گئی، رشید حجری کو جو زمین پہ چڑھایا گیا، ان سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم مسلم کو رکنے نہیں دیں گے، جو علی کی رسالت سے ہمیں ملا ہے اس کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں گے۔ یہی کام تھا کہ وہ سر انجام دے رہے تھے۔ بہر دور اب وہ دور آ گیا کہ جس کے اندر وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو جماعت سے صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے صحابی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں حد صحابیت ختم ہو گئی تھی ذات رسالت پر، لیکن ابھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو رسول کے صحابی نہیں ہیں تو کسی معصوم کے صحابی ضرور ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی لفظ کوئی جملہ ہم نے زمانے رسالت سے سنا اتنا ہی زیادہ قابل اعتماد کو جملہ ہے اگر کسی اور معصوم کی زبان سے لکھے۔ تو جیسے حضور کے اذان کو یہ موقع حاصل تھا کہ وہ حضور سے براہ راست علم حاصل کر سکیں، اسی طرح اصحاب احمد کے موقع حاصل تھا کہ وہ رسول کے علم کو براہ راست حاصل کر سکیں، کہ وہ ایمان سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ براہ راست حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اب میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ اب ایک نئی صرف دنیا کے اندر آئی تحریک تھی جس کو اصول کہتے ہیں۔ کہ اصول کیا ہے؟ اصول احادیث کا وہ مجموعہ ہے کہ جو قابل اعتماد لوگوں نے، صاحب کردار لوگوں نے، جس کی شخصیت کے متعلق یقین ہے کہ یہ دیندار لوگ ہیں، انہوں نے ان احادیث کو براہ راست معصوم کی زبان سے سنا، یا کم از کم یا زیادہ سے زیادہ
اس کی زبان سے سنا جس نے براہ راست معصوم سے سنا تھا. یعنی حدیث کیا تو بغیر کسی وسیلے کے امام سے سنی اور سننے والے نے نہیں کی، اور کیا کسی ایسے سے سنی جس نے معصوم سے یہ قول سنا تھا، یہ بات سنی تھی. چنانچہ آج کے اس ایسے مجموعے جو لوگوں نے تیار کیے ان کو اصول کہتے ہیں. یہ اصول کی تعداد ابھی بخاری شریف کا وجود نہیں ہے، امام بخاری نہیں آئے. سرکاری طور پر 2 افراد متعین ہوئے تھے جنہوں نے حدیث جمع کرنی شروع کی، جس میں ایک شاہ ظاہری تھے، وہ حدیث جمع کر رہے تھے، اور دوسرے ایک شخصیت تھے جو امام مالک کے نام سے جانے جاتے ہیں، مالک بن انس. انہوں نے ان کی طرف سے جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ موطا امام مالک ہے. یہ موطا امام مالک ہارون رشید کے سامنے پیش ہوئی تھی، تو ہارون رشید جب آیا مکے میں مدینے میں جہاں امام مالک سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے آپ کی کتاب دیکھی ہے، ماشاءاللہ آپ کو بڑی محنت کی آدمی کی، اور میں نے اپنے گھر کے بچوں سے کہا ہے کہ اس کتاب کو مطالعہ کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے موطا میں نہ تو عبداللہ ابن عباس اس کے بزرگوں میں سے، نہ عبداللہ ابن عباس سے کوئی حدیث نقل ہے، نہ حضرت علی ابن ابی طالب سے کوئی حدیث نقل. بنیا کی فرمائش پر بنیا کے بادشاہ کی فرمائش پر جو حدیث جمع کی جائے گی اس میں ظاہر ہے کہ جو خاندان سے جن کی اتنی شدید مخالفت چلتی ہو کہ وہ علی ابن ابی طالب کو سب کو ختم کرنا نہیں کہ جو سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، اس بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ سب کو ختم نہ کیا جائے، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ پوری مملکت کا عقیدہ بدل گیا یا خود اس کا عقیدہ بدل گیا. ایک چیز اتنی انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ آپ خود اپنوں کو ناگوار گزرتے رہے. ایک غلط بات بعض اوقات سزا تک آ جاتی ہے کہ جو ذرا اچھا ذوق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میری حد ہو گئی، اب یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اس حد ہو جانے کہنے پر یہ سمجھو کہ وہ اپنا مسلک بدل کر اور ماشاء اللہ جمہوری کر کے رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. بادشاہ کی منشا کا پوری طرح اندازہ تھا. اس لیے امام مالک نے جبکہ وہ اس دور میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں جاتے ہیں، وہاں سے حدیث سنتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے حدیث نہیں لی. مشکل سے 7 یا 8 حدیثیں امام زین العابدین علیہ السلام سے لی ہیں، 2-3 حدیثیں امام محمد باقر علیہ السلام سے لی ہیں، باقی گھرانے سے انہوں نے حدیث نہیں لی. تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے نہ حدیث کی حدیثیں بیان کی اور نہ عبداللہ ابن عباس کی. تو انہوں نے کہا کہ درحقیقت یہ دونوں بزرگ ہمارے شہر سے تعلق نہیں رکھتے. مدینے کے ہیں جناب امام مالک، تعلق کیوں نہیں رکھتے تھے؟ جناب امیر کا مزار مبارک شہر کوفہ میں ہے عراق میں، اور جناب عبداللہ ابن عباس کا مزار ہے بصرہ. یہ دو کی دونوں کیونکہ وہاں دفن نہیں ہوئے تو وہ شہر سے ان کا تعلق نہیں رہا. تو غرض کے کہہ کے اپنی جان بچائی. انہوں نے تو جان بچائی لیکن اس کے فوراً بعد ہی امام مالک کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہی 132 ہجری میں ملک کا نقشہ بدل گیا اور بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، بنو عباس کا دور آ گیا. بنو عباس کا دور آیا تو اب اس سے مزاج کا اندازہ لگا لیجیے اس وقت کے محدثوں کا. کل تک نہ علی کا تذکرہ ہوتا تھا نہ عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ ہوتا تھا. اب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی جو عبداللہ ابن عباس کی اولاد ہیں، تو دھڑا دھڑ ابو ہریرہ کے بعد دوسرے سب سے بڑے راوی عبداللہ ابن عباس بن گئے. آپ بخاری کو جا کے دیکھیے، مسلم نیسابوری کو دیکھیے، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی سب میں اب عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ شریعت محمدی کے سب سے بڑے ترجمان بن گئے. یہ ترجمان کب بنے؟ جب ان کی اولاد تخت حکومت کے اوپر آ گئی. وہ معلوم ہوا محدث جو کچھ لکھتے رہے وہ منشائے خدا اور رسول کو سامنے رکھ کر نہیں بلکہ حکمران کے ماتھے پر پڑی ہوئی صفتوں کا حساب کر کے. لیکن اس وقت اگر آج محمد کے الفاظ ان سے حدیث کو جمع کر رہے تھے تو ان کو نہ ستائش کی تمنا، نہ سرے کی پرواہ، نہ کسی جگہ کی ولایت ملے گی، نہ کسی جگہ کی حکومت ملے گی، نہ مال و دولت ملے گا. جو بھی کر رہے ہیں صرف اللہ اور رسول کی
کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ان کا یہ جمع کیا ہوا ذخیرہ بے پناہ خلوص سے جمع کیا گیا تھا۔ اس ذخیرے کو کہتے ہیں اصول اربعہ۔ اربعہ کا مطلب ہے 400، یعنی 400 اصول لکھے جا چکے تھے، ابھی بخاری کی تعریف شروع نہیں ہوئی۔ حدیث کے 400 مجموعے کچھ مختصر تھے، کچھ طویل تھے، تو لکھے جا چکے تھے، جنہیں اصول لکھے جا رہے تھے۔ تو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں کہ جو اصول کو لکھنے والی ہیں، آج ہمیں براہ راست اصولوں میں سے 400 میں سے سب میں اثر نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات ان حضرات سے پوچھیے کہ جو شیعہ کو خانوں کو جلا دینا اپنے لیے فخر کا ایک کارنامہ سمجھتے ہیں، شیعوں کا قتل عام کرنا ان کے نزدیک بڑے فخر کی بات تھی۔ گویا ایسے آج آپ دیکھ رہے ہیں جو رویہ آپ کے ساتھ ایک طبقہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا، جنت کے اندر جگہ بنا لی، اپنے لیے پھولوں سے روابط پیدا کرنے کی گنجائش پیدا کر لی۔ تو جیسے آج کچھ لوگوں کے لیے داعش سے فخر ہے، اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے جن کے لیے شیعہ دشمنی داعش سے وقت تھی۔ حکمران اگر کہیں پتہ چل جاتا تھا کہ شیعہ کو کھانے ہیں تو ان کو نظر آتش کرتے تھے۔ شیخ انگریز جو بغداد سے تعلق رکھتے تھے، ان کا کھانا نظر آتش کیا گیا۔ شیخ تسی کا پورا کھانا جس کے اندر ان اربعہ اصولوں میں سے بہت سے اصول موجود تھے، وہ سب جلا دیے گئے۔ شیخ کو مجبوراً کاظمین سے ہجرت کرنی پڑی اور جا کر انہوں نے شہر کوفہ میں اس جگہ جہاں جناب امیر علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، بالکل حرم میں جناب امیر سے باہر شیخ طوسی نے اپنا مدرسہ قائم کیا۔ وہیں آج مدفون ہے، انہیں کے نام سے سڑک کی منسوب ہے جو جناب امیر کے روضے سے بات کی سلام کی طرف جاتی ہے، اس سڑک کا نام اشارہ طوسی ہے۔ اور وہیں پر آپ کے روضہ مبارک سے نکل کر سب سے پہلی عمارت جو ہے وہ جناب شیخ طوسی کا روضہ مبارک ہے، وہی مزار بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ان سے تعلق دیواری مسجد بھی ہے۔ یہ مدرسہ سمجھ لیجیے کہ آج تقریباً 1200 سال سے یہ شیخ طوسی رحمہ جو ہے یہ چوتھی صدی کی شخصیت ہے۔ اس اعتبار سے 1000 سال 1100 سال سے یہ مدرسہ قائم و دائم ہے اور لوگوں کو علم اور ہدایت کی روشنی سے علمان کرتا ہے۔ تاکہ یہ بارہا چلائے جانے کے باوجود آج بھی اس دور میں بھی 400 میں سے 24 کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں سے ایک دو کتابیں تو ہمارے گھروں میں عام گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو جنہیں حیات رسالت کا دور تو نہیں ملا، لیکن جناب امیر کے دور سے تھے، ان کا نام تھا سلیم بن قیس ہلالی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے مختلف نام مختلف زبانوں میں ہوتے رہے، اس کو کتاب فدر بھی کہا گیا، اس کتاب کو کتاب سلیم بن قیس ہلالی بھی کہا گیا، اور عام طور پر جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس وقت یہ خود موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو ان واقعات کو میں نے کیا کہ اصول وہ چیز ہے کہ جو خود معصوم سے سنی گئی ہو، اور کیا معصوم سے صرف ایک یعنی معصوم سے کسی نے سنا ہو اور اس نے سنایا ہو۔ تو انہوں نے براہ راست اصحاب رسول سے وہ واقعات پوچھے کہ جو حضور کے اس دور کے اندر ہوئے اور ان کو جمع کیا۔ اس سوال میں ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کوئی روایت نہیں لکھی جسے کم از کم 2 اصحاب کی حمایت حاصل نہ ہو، 2 صحابی اس کا روایت کریں۔ وہ صحابی کون سے؟ اگر سلمان فارسی نے روایت کیا ہے کہ یہ واقعہ یوں ہوا تھا تو پھر ابو ذر اس کی تصدیق کریں۔ ابو ذر نے بیان کیا یہ واقعہ یوں ہوا تھا تو ہمارے یاسر اس کی تصدیق کریں۔ سب اول کے صحابہ کی تصدیق کے بعد جو مواد جمع ہوا اس کا نام کتاب آج ماشاءاللہ میں موجود ہے۔ اور امام جب عالمی اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب ہمارے ہر مومن کے گھر پر ہونی چاہیے، اس کے اندر ہمارے حقائق جمع کیے گئے ہیں، ہمارے زندگی سے متعلق سچی باتیں جمع کی گئی ہیں، اس کی تصدیق معصومی ملتی ہے اس کتاب کی۔ بہرحال یہ 400 جو اصول تھے، اصول ختم نہیں ہو گئے، یہ اصول ختم نہیں ہو گئے۔
کہ جب جگہ جگہ ان اصولوں پر برا وقت آنے لگا، آتش ہونے لگے، تباہ ہونے لگے، اور پھر یہ اصول جو تھے کہ ایک کوئی پوری کتاب تمام حدیث کا مجموعہ نہیں ہوتی تھی، کسی نے ایک موضوع پر کچھ حدیث جمع کر دی، کسی نے دوسرے موضوع پر امام سے سوال کیا، کوئی بات معلوم ہوئی وہ جمع کر دی۔ مثلاً آپ کے سامنے بہت سی پوچھتے ہیں کہ دعا ہے، دعا عمیر کے نام سے، جناب نبی علیہ السلام کے سامنے عمیر بن زیاد نخعی ایک شخصیت تھی، امام کے ساتھ میں تھی، اس نے خواہش کی کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ کوئی دعا مجھے تعلیم فرما دیجیے، تو اب جناب نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو براہ راست لکھ رہے ہیں، یہ براہ راست کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے، کتاب مفصل کے نام سے ہے، اس کو عام طور پہ توحید مفصل کہا جاتا ہے۔ توحید کے موضوع پر مفصل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تھا، امام نے جو پورا بیان دیا کہ توحید کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، تو یہ گویا عقیدے کے سلسلے میں، توحید کے متعلق ہمارے عقیدے کے سلسلے میں صحیح بیان یہ ہماری شریعت ہمیں توحید کیا بتاتی ہے کہ توحید مفصل میں بیان کی گئی ہے، اس توحید کی تفصیل بیان کرتے ہیں، لفظ بلفظ مفصل اس کو درج کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ براہ راست کہیے کہ امام کا قول ہے تو ہم تک منتقل ہوا ہے۔ اس طرح الگ الگ موضوعات پر یہ اصول جمع ہوتے رہے۔ اب جناب شیخ کلینی کا دور آیا، جناب یعقوب محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی کا زمانہ ہے 325 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ 325 ہجری وہ سال ہے کہ جس سال غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اس سے پہلے 360 ہجری سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی تھی۔ غیبت صغریٰ کیا ہے کہ امام سے ان کے نائبین کے ذریعے سے رابطہ رہتا تھا، مسائل جاتے تھے، اس کا جواب امام تحریر طور پر فرماتے تھے، وہ توقیع کہلاتی ہے، وہ تحریر امام کی طرف سے جواب کے طور پہ آتی تھی، اور جو امام کے امام زمانہ کی میرے شہزاد ہمارے سامنے ہیں وہ سب توقیات کے اوپر مبنی ہے، یعنی آپ کی تحریر کے اوپر مبنی ہے۔ یہ تحریر کا سلسلہ تقریباً 70 سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد امام نے 325 عیسوی میں اپنے آخری جو چوتھے نائب کو لکھا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی نائب خصوصی نہیں ہوگا۔ اب وہ علماء جو ہماری حدیث کے ذریعے سے مسائل کے جواب تھے، جو ہماری روایت بیان کریں اور جن کو دنیا سے رغبت نہ ہو، جو بادشاہوں اور حکمرانوں کے محفلوں سے گریز کرتے ہوں اور جو دین کے حکم کی طرح نافذ ہوں، ان لوگوں کو اب وہ لوگ تم پر حجت ہیں اور ہم ان کے اوپر حجت ہیں۔ اب میں ان سے مسئلوں کو پوچھتا ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، چنانچہ یہاں سے ہمارا نظام اتحاد قائم ہوتا ہے۔ امام کی ارشاد کی روشنی میں غرض یہ جب امام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو اسی وقت خمینی صاحب کا جناب یعقوب کلینی صاحب کا انتقال ہوا، محمد ابن یعقوب کلینی۔ یہ محمد ابن یعقوب کلینی کی گویا تمام تر زندگی اور ان کی تمام علمی اور ادبی کام اس دور میں ہوا ہے جب امام سے مومنین کا براہ راست نہ کہی بالواسطہ رابطہ موجود ہے۔ چنانچہ اس دور میں انہوں نے اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، جناب یعقوب کلینی کی کتاب جس کو اصول کافی کہتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ راویوں سے سن کر نہیں لکھی گئی، یہ راویوں سے سن کر نہیں لکھی گئی، اصولوں میں مختلف اصولوں میں جو ویسے نا 400 اصول تھے، ان اصولوں میں جو حدیث جس مسئلے کے متعلق تھی وہاں سے یعقوب کلینی نے حدیث کو نقل کیا، اور یہ صرف ان کی کتاب کے ساتھ نہیں، ہماری جو 4 بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں جن کو اصول اربع کہا جاتا ہے، وہ اصول اربع نیا ہے جو اس سے پہلے جمع ہوئی، اور اصول اربع کیا ہے، وہ ان اصول اربع میں آئے جو حدیث تھی ان کو موضوعات کے تحت عنوانات کے تحت جمع کر دیا گیا کہ نماز کے اوپر کون کون سی حدیث ہے، روزے پہ کون سی ہے، ہر کال پہ وغیرہ وغیرہ ہر موضوع کے اوپر الگ الگ حدیث کو جمع کر دیا گیا۔ یہ کام 4 کتابوں میں کیا گیا، اور کس طرح ہم نے ایک بہت بڑا ذخیرہ علمی ائمہ سے تسکین شدہ براہ راست معصوم کی زبان سے منتقل ہو کر یا درمیان میں ایک آدھ وسیلے کے ذریعے سے ہم تک وہ منتقل ہو گیا۔ اب ذرا غور فرمائیے، کہاں 6 7 وسیلوں سے نقل ہونے والی حدیثیں، اور وہ حدیث بھی
کسی سب اول کے صحابی کا بیان نہیں، بلکہ بارگاہ رسالت میں کن بزرگوں کے حدیث سے ایک حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی تفصیلات ایک آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، کبھی یہ موقع آیا تفصیل سے سن لیجیے گا۔ میں محفل کے پھر جن لوگوں کو شوق ہے پڑھنے لکھنے سے استاد محمد مجھے گزریا جن کا تذکرہ کئی دفعے ہو چکا ہے، ان کی کتاب شیخ المزہرہ جناب حضرت ابو ہریرہ کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے، بس وہ کتاب پڑھ لیجیے آپ کو کتاب ایسا کیا سب سے زیادہ حدیثیں ان کی۔ اس کے بعد دوسرے محدث جناب عبداللہ ابن عباس، تیسری سب سے زیادہ حدیثوں کی تعداد ہے جناب حضرت عائشہ۔ یہ تین محدث ہیں، بخاری شریف ہو مسلم شریف ہو، یہ جتنی کتابیں ہیں حدیث کی ان کا مرکزی حصہ میجر پورشن جو ہے وہ ان تینوں میں مشتمل ہے۔ اب اس میں سے جناب ابو ہریرہ سے جا کے شیخ المزہرہ میں سے پڑھیے کہ وہ کیا ہے، کتنا عرصہ مدینے میں رہے اور کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی ولادت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاد ابو طالب میں آخری ایام حضور کے جتنے عباس تھے ان کے بیٹے عبداللہ، یہ سمجھیے کہ ابو ہریرہ کے بعد سب سے بڑے راوی تھے، تقریباً 3,500 روایتیں ان سے روایت کی جن کی نسل میں سے پورا خاندان ہے بنو عباس۔ تو یہ کی عمر اس وقت تھی جس وقت شاہ ابو طالب سے لوگ باہر نکلے ہیں، اس وقت سمجھیے وہی زمانہ ہے ان پہ لاگو تھا۔ چنانچہ ہجرت کے مرحلے پر جب انہوں نے ہجرت فرمائی گئی تھی 3 سال، اس کے 9.5 یا 10 سال کے لیے 10 سال کے بعد رسول کا وصال ہو گئے، تو وقت وصال 13 سال کا تھا۔ شبلی نمائندگی اپنی کتاب فاروق میں ایک بڑی اہم حدیث کا تذکرہ جانے ہوا ہوتا رہتا ہے، حدیث کرتاس ہے نا دنوں میں، وہ حدیث جس کو حضور نے اپنے آخری ایام میں آخری جماعت میں کہا تھا کہ میرے پاس کل کلاس آؤ ایک تحریر دوں کہ تم قیامت تک اگر اس سے تمسک رکھو تو گمراہ نہیں ہوگا، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ ہمیں اس حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتاب اللہ کافی ہے، اور اس پر 303 کا لفظ ہے سیرت کتابیں کرنے ہیں، ان کی باتوں کو چھوڑو، ہمیں اللہ کی کتاب کا یہ حدیث۔ اب چونکہ اس سارے واقعے کا تعلق جداد میں تھا، اسی کی کتاب کی جا رہی تھی الفاظوں کوئی واقعہ دیر میں آنا تھا، انہوں نے اسلامی حکومت بہت کی کہا کہ تعلیم کی صفائی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں نہیں کیوں ہوا تھا اور اس کے اندر فلاں شخصیت کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے یہ نہیں کہا ہے، یہ سب بلا وجہ کی باتیں آپ لوگ بناتے ہیں، یہی سب انہوں نے کہا ہوگا جو کہ بیان کیا گیا بخاری شریف کی بنا، چونکہ بخاری شریف کہتے ہیں یہ واقعہ 7 مرتبہ نقل ہوا ہے اور ہر جگہ ہر دفعہ کے بیان میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی بات سے کوئی اور پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ تو ان کا بالکل طے ہے کہ جو بات آپ پر یہ کہی گئی کہ کتاب خدا کافی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں جس نے کہی تھی، اور جو حضور پر بیماری کے غلطے کا الزام لگایا گیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد اب دفاع کیا کریں؟ واقعات کو بھی مان لیا، حدیث بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، تو اس کا دفاع کیا کریں؟ تو شبلی نمائی کی بات کرتے ہیں کہ جناب بہت فرمائیے، اس وقت جناب عبداللہ ابن عباس کی عمر 12 سال کی ہے، 13 سال کی، 12-13 سال کا لڑکا ہے، اور حضور کے وہ صحابہ کرام کہ جو شروع سے حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ حضور کے ساتھ ہیں، حضور سے بات ہو رہی ہے، وہ سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، 12 سال کا لڑکا کیا سمجھے گا کہ حضور کیا کہہ رہے تھے؟ نہ سمجھ لڑکا تھا، کوئی بزرگوں کی باتوں کو بڑوں کی باتوں کو کیا سمجھے گا؟ بجائے ارشاد یہ تحریر پڑھ کر مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ ہاں بڑی زیادہ ہے 12-13 سال کے لڑکا رسول کی زبان کو تو 40-40 سال کے بوڑھے نہیں سمجھ سکتے۔
وہ نہیں سمجھے تھے. تو یہ بچہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن بس ایک بات انتہائی غضب یقیناً یہ عبداللہ بن عباس اتنے کمزور تھے کہ اس بلند ترین شخصیتوں کے استعمال میں ہونے والی بات چیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ روایت آپ کے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے اس کے اوپر جناب یونیورسٹی عالم ہیں تیجانی صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے جمعرات. اس کے اندر اسی واقعے کا تذکرہ کیا گیا. یہ اکثر اس بات پر کلیا کرتے تھے عبداللہ بن عباس ہائے جمعرات کہ کاش اس دن رسول کے فرمان کو سن دیا جاتا. تو ٹھیک ہے وہ بچے تھے نہیں سمجھ سکتے کہ حضور کیا کہہ رہے تھے اور صحابہ اسے کیا جواب دے رہے تھے. بالکل درست ہے رسول کی بات کو 12 سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتا 13 سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. بالکل درست. لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ عبداللہ ابن عباس کی سنی ہوئی آخری حدیث ہے. وہ بستر ہے جس کے اوپر سے حضور سفر حاصل فرمائیں. چند دنوں کی بات ہے شاید اس کے بعد 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن آپ دنیا میں رہے اور اس کے بعد اپنے مزہ فرمائیں. یہ آخری بات ہے جو عبداللہ ابن عباس نے حضور کی زبان میں سنی ہے. اگر آخری سنی ہوئی بات اور جتنے بھی قول رسول سنے ہوں گے عبداللہ ابن عباس سے اس سے پہلے کیوں ہوں گے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی 6 سال کے پہلے بھی سنا ہوگا, کبھی 8 سال کے پہلے بھی سنا ہوگا, کبھی 9 سال کے پہلے بھی سنا ہوگا. اب تو یہ آخری بات حضور سے سن رہے ہیں, اس کے بعد کوئی یہ نہیں سن سکیں گے اور بھی دنیا میں کون آپ نہیں سنے گا. یہ آخری بات ہے حضور سے لیتے ہیں. اگر یہ اپنے 13 سال کی عمر میں سنی جانے والی حضور سے آخری بات کو نہیں سمجھے تو اس سے پہلے جب 6 7 سال 8 سال 9 سال کے تھے تب تو یقیناً بالکل نہیں سمجھے ہوں گے. اب سوچ لیجیے کہ بخاری شریف میں ابو ہریرہ کے بعد سب سے بڑے راوی یہ ہے, ان کو نکال دیجیے گا کی ٹھکا رہتی ہے تو کی صنعت کے بعد بھی ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو میں اس کے خلاف اور کیا کہوں کہ آج کی ساری شریعت ناسمجھوں پہ بنیاد چاہتا تھا روز آپ تعلیم کے طلوع کا تذکرہ کروں کہ جس نے جو اس انتظار میں تھا یہ نہیں کہ جو صحیفہ ابھی تھا وہ قیامت تک امام زمانہ کے پاس رہے گا, دنیا تک نہیں پہنچے گا. جو جناب سیدہ کا صحیفہ تھا وہ بھی صرف ان افراد تک محسوس رہے گا, دنیا تک نہیں پہنچے گا. یہ نہیں کہ ان کی ذمہ داری تھی وہ دنیا میں آئے تھے اس کو پہنچانے کے لیے, لیکن جب دنیا قدر کرنا ہی نہ جانتی ہو, جب دل سے بیٹھ کھانا ہی نہ چاہتی ہو تو اب زبردستی تو یہ نہیں کہ اس کے پلایا جا سکتا. انتظار کیا جاتا تھا کہ تم ڈر بیٹھ کی ٹھوکریں کھا لو. ہمیں یقین ہے کہ ہمارا در ایسا ہے کہ ساری دنیا میں بھٹکتے رہو, آخر میں آؤ گے ہمارے میں جا کر ٹھوکریں کھا کر واپس آئے. جب بادشاہتوں کے احساس پر چھٹکارے کے اور پلٹ کے آئے, جب دل کا دامن بالکل خالی تھا, اب کوئی پابندی نہیں تھی, کوئی زبردستی نہیں تھی, کوئی جبر نہیں تھا, حکومت کا تقاضا نہیں تھا کہ اس کی سنو اور اس کی نہ سنو. یہ تمام پابندیاں ہٹ گئی. تو اب یہ بھی انسانیت کو آل محمد کی طرف سے سبق ہے کہ دیکھو جب تک تم جبر کے تحت ہو تو ہو سکتا ہے کبھی اس دروازے پہ جاؤ کبھی اس دروازے پہ جاؤ,
لیکن جب انسانیت آزاد ہوگی تو سوائے در محمد کے اسے آل محمد کے کوئی اور دروازہ نہیں. چنانچہ اب انسانیت نے ہجوم کیا تو یہاں علم کو بخشنے میں دریافت کہاں تھا. نبی کے فرزند نے، نبی کے اس وارث نے درس کا سلسلہ شروع کیا. 4000 شاگرد آپ کی بارگاہ میں صبح شام حدیثوں کی قیمت سمجھتے جاتے تھے، علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہوتے جاتے تھے. اور اس طریقے سے وہ علم جس کو اس وقت لینے سے انکار کر دیا گیا تھا، آج وہ عام کیا گیا. یہ امام جو حدیثیں سناتے رہے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے زمانے سالت سے براہ راست نہیں سنی. ان تک کیسے پہنچی؟ کہ وہی شہیدیں ہیں، وہی علی کا مجموعہ ہے، وہی سیدہ کا مجموعہ ہے. یعنی کوئی امام بول رہا ہے تو سمجھ لیجیے علی بول رہے ہیں، سیدہ بول رہے ہیں. اس سے زیادہ مستند کیا ہوگا؟ چنانچہ امام نے اتنا رائے کیا کہ اب ان کی جو شاخ نکلے گی وہ کیا نام ہے جعفر جنت کی نہر کا نام ہے. نہر کا نام ہے، نہر کا نام سیراب کرنا. اس سے بحث نہیں کہ یہ پانی کا فیض کسی پھلدار درخت کو پہنچ رہا ہے یا کسی کانٹوں سے لدی ہوئی گاڑی کو پہنچ رہا ہے. تو فیض پہنچانا ہے. اب بعد میں کوئی رزق کے لیے خوشبودار پھول بن جائے، کوئی ذائقہ صحت بخش پھل بن جائے، یا زخمی کرنے والا کانٹا بن جائے، کہ اس کی اپنی قسمت ہے. ان کا کام سب کو فیض پہنچانا ہے. درس میں امام ابو حنیفہ شامل ہے. ایک شاگرد جناب مالک بن انس فرقہ مالکی حضرات ہیں، ان کے امام کوئی درس میں شامل ہے. سفیان بن عیینہ اس زمانے کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ بھی درس میں شامل ہیں. سفیان ثوری وہ بھی درس میں شامل ہیں. جتنے فقہوں کی شاخیں ہیں مسلمانوں کی، سب کے اس عہد کے امام کے شاگرد ہیں. امام درس دے رہے ہیں، وہ سمیٹ رہے ہیں. اب اس بات کو جیسے بھی چاہے استعمال کریں کہ ان کی توفیقات کو منحصر ہے. امام کسی کے ساتھ لحاظ نہیں کرے کہ اس کو دے اور اس کو نہ دے. امامت کا فیض سورج کا فیض ہے کہ وہ آسمان سے چمک رہا ہے. ہر ایک کو جس کو زندگی چاہیے، سورج کی حرارت اس کو زندگی دیتی ہے. جسے سردی سے بچاؤ چاہیے اس کو بچاؤ فراہم کرتی ہے. کسی کو اپنی بقا کے لیے حرارت چاہیے، روشنی چاہیے، کسی کو راستہ دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، سورج پہنچا رہا ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ چلنے والا صراط مستقیم پر ہے یا بھٹک رہا ہے. اتنا فرق ضرور ہے. ایک بارش میں بھیگا ہوا انسان گیا، اپنے لباس کو اتارا، کوٹھی بنائی، ایک کونے میں پھینک دیا. سورج کا فیض تو عام ہے، سورج کو کوئی لحاظ نہیں کرتا، ہر ایک کو فیض پہنچاتا ہے. کوٹھی بنائی، کونے میں ڈال دیا. دوسرا آیا، کپڑوں کو نچوڑ کے کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں بچھا دیا. اب تو سوچ لیجیے جس نے دھوپ میں بچھایا تھا چند لمحوں میں لباس وہی ہو گیا، پہننے کے قابل ہو گیا. جس نے لپیٹ کے ڈالا تھا 3 دن بعد دیکھا وہ ٹوٹی رہ چکی تھی، کپڑا کر چکا تھا، بدبو آ رہی تھی. دیکھنے کے علاوہ کوئی عزت نہیں. فیض تو سب کے لیے یکساں ہے. وہ تو حاضر ہیں، وہ بانٹنے میں لحاظ نہیں کرتے اس کو دے اور اس کو نہ دے. اب یہ تو لینے والے کو منظر ہے. کچھ بولتے لیتے رہے، ماں کو کوٹھی بنا کے بغل میں دبا دیا. دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہی نہ ہو کہ ہم کہاں سے دولت مند ہو کے آئے ہیں، تو چھپا کے رکھا تھا. اس لیے رکھا مال قابل نہ رہا کہ استعمال کرے تو اس کے صحت بخش آئے. لیے کچھ بولتے کہ جنہوں نے کیوں نہیں کہ چوری حاصل کریں، میدانوں میں جا کے کھلے میدانوں میں کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کے دامن پھیلا کے امام سے کہا مولا ہمیں اپنے فیض سے مالا مال فرما دے. سبحان اللہ. جناب والا آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے
یہ عدم کے سامنے کیوں مانگ رہے تھے؟ یہ تابوت کے سامنے کیوں مانگ رہے تھے؟ بھائی بات اتنی ہی ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ دینے والے تو دینے کے قابل ہیں، وہ تو دیتے رہیں گے، لیکن اگر ہاتھ سمیٹ کے رکھا تو جو ملے گا بھی وہ ہمارے قبضے میں نہیں آئے گا۔ ہاتھ پھیلا دیتے یہ دینے والے دیتا تھا۔ اسی نام کا روز شہادت اندازہ ہوگا نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن بس اللہ پانے کے لیے چند لمحے ہیں اور اس میں ہم اس طرح معصوم کا وہ جو تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس سے کچھ نقطے بنا دیے ہیں، مجھ سے لینا ہے تو کس جگہ پہ جا کے دروازے ایک دروازہ ہے، ایسے تمام دروازے وہ ہیں جو حاجتوں کے اوپر کے دروازے، باب النوائب کے دروازے، اور ایک باب النوائب کارمین میں میرے اشتراک ہے، امام موشی قاسم ہے، آج کا دن ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے تعزیت ہے، اس سے جا کے اظہار افسوس کرے مولا آج کے بعد تعزیت آپ کا بابا جو مستقبل شاعر بن کر شہید ہوا اس کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، اور بزرگان ہمیں جن جوہر سے ایک سبق رسول نے دیا تھا، کربلا نے سبق کو بہت مستحکم کر دیا، انسانی نفسیات کو سبق کی طرف نے پہلے سے داخل کر دیا تھا۔ جب کبھی کوئی مصیبت میں آئے نا، کسی پریشانی میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو، تو اگر اپنی تکلیف کی توجہ دیتا رہے گا تو تکلیف میں کبھی کمی نہیں ہوگی، اپنی مصیبت پہ غور کرتا رہے گا تو مصیبت میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ایسے موقع پر بزرگ یہ کرتے ہیں کہ کسی ایسی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس مصیبت سے بڑی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی موت ہو جائے، جوان کی، بچے کی، بوڑھے کی، ہم فرش ازائے حسین کی چھاڑی، تم اپنے ہم کہتے حال ہو، ذرا سوچو تمہارا جوان کے بچ سے بہتر تھا، تمہارا بھائی کیا باپ سے بہتر تھا، کیا تمہارا بابا کیا سکینہ کے باپ سے بہتر تھا؟ جب ان کی مصیبت سنتے ہیں تو اپنی مصیبت ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے اپنے ساتھ میں امام کی بارگاہ میں ہم تعزیت لے کے آئے ہیں، تو یہاں بھی امام کی بارگاہ میں یہی انداز تعزیت اختیار ہے۔ دیکھیے اس امام پر، امام اعظم صادق علیہ السلام پر جو مسائل ہوئے ہیں، ان سے ایک مصیبت یہ تھی کہ بنو عباس کا بادشاہ منصور دواری تھی، اس نے 4 سال کے عرصے میں سن 144 ہجری سے لے کے 148 ہجری تک، شہادت کے لمحے تک 4 سال کے عرصے میں دارالحکومت تک میں امام کے مدینے میں 4 سال میں 12 مرتبہ امام کو اپنے دربار میں بلوایا ہے کہ بلوانا میں نے آسان استعمال کیا، اس لیے جب گرفتاری ہونے کی لڑکیاں پہنائی ہے، بتائیے لڑکیاں نہیں تھی، بیڑیاں نہیں تھی، لیکن یہ جو 12 مرتبہ بلایا گیا یہ محض اس لیے کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ امام ہر میں نگاہوں کے سامنے رہے، کہیں عقیدت مندوں کے ہجوم میں عقیدت مند ان کے ذہن میں یہ احساس تو پیدا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کہیں یہ احساس تو پیدا کرتے ہیں کہ یہ آل محمد ہیں، حکومت ان کے نام پہ حاصل کی گئی ہے، یہ اس حکومت کی طرف ان کی نگاہیں نہ اٹھ جائیں، اس لیے وہ امام کی تمام حرکات پر نظر رکھنے کے لیے گرفتار کر کے بلا رہا ہے۔ مدینے میں اولاد امام پر یقیناً وہ تو جانتے تھے نا کہ امام کو جو لینے کے لیے ہتھیار آئے ہیں یہ حسن کے کڑیاں لے کے نہیں آئے، لیکن امام کو ایک طرف سے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ یہی تاثر ہوتا تھا، جب امام جاتے تھے تو آپ کہہ جائے کیا کرتے تھے جیسے امام کا جنازہ کرتے تھے، تو اب مولا یقیناً یہ گرفتاری آپ کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ امام کے بار بار دارالحکومت کو بلایا جانا اور وہاں پر کئی مہینے آپ کو بادشاہ کی نگرانی میں رکھا جانا،
آپ لوگوں کے لیے ایک مستقل خطرے اور اندیشے کا باعث تھا، لیکن مولا اتنا تو دیکھیے کہ آپ کے ایک جج تھے جن کا نام سید سجاد تھا، کی گرفتاری میں اور ایمان کی گرفتاری میں فرق نہیں ہے، ابھی یہاں ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہوتی بیڑیاں ہوتی، شاید سید سجاد کے لیے کہنے کہ بستی توق کا درد اتنا شدید نہیں تھا جتنا نگاہوں کے سامنے جب جاتے تھے تو سمجھ میں سے کہتے تھے سلامت تھا، سرکار کی گرفتاری دیکھیے، پوچھو بازار سے گزر رہے ہیں، زمانہ تماشا دیکھ رہا ہے، ایک مصیبت یہ ہے، ایک مشورہ آپ کے گھر کو نظر آمد کر دیا گیا، پورے گھر میں آگ لگا دی گئی، بڑی مشکل سے جلتی ہوئی آگ سے باہر نکلے اور اس کے بعد اپنی دامن سے ہوا دیتے جاتے تھے اور کہتے تھے انمنا خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ہم ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں۔ کے تاثیر نے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو گزار کیا، خیال رہے کہ آج محمد کے دروازے پر یہ پہلی مرتبہ آج تاریخ میں کم از کم 9 مرحلے ایسے ہیں کہ جب آج محمد کے دروازے پر آج لیکن 2 مرحلے تو ایسے ہیں جسے زمانہ کبھی بھلا نہیں سکتا۔ ایک ماں کا قصہ تھا، ایک بیٹی کا قصہ تھا، ایک سیدہ کے دروازے کی آگ تھی، ایک محنت کے خطے کی آگ تھی، سیدہ کے دروازے کی آگ کے شعلے بہت بڑی قیامت تھے، بہت بڑی مصیبت تھے، لیکن جب زینب کے خیمے میں آگ لگی ہے بس ایک منظر کہ کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ بیوی بار بار خیمے میں جاتی ہے، پلٹ کے واپس آتی ہے، اس کا ایسا لگتا ہے کہ بیوی کی کوئی بڑی قیمتی چیز خیمے میں ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ بیوی گئی ہے، ایک جوان کے پاس اس امام کو بھی زہر دیا گیا، اس امام کو بھی زہر دیا گیا، زہر دیے جانے کے بعد عزیزوں میں انتقال ہوا، عائشہ نے جنازہ اٹھایا کہ امام جنت البقیع میں دفن کیا۔ ایسا جنازہ شہر مدینہ میں اس کے بعد اور اس سے پہلے نہیں اٹھانا چاہیے امام، لیکن اس طرح کو مولا آپ کو بھی زہر دیا گیا، کے جد امام حسن کو بھی زہر دیا گیا۔ کیا دنیا میں کوئی جنازہ ایسا ہوگا کتنوں سے لوگ انتخاب لیتے ہیں اس جنازے کو 30 میں چلنے کا آپ بھی کی بیان کرتا ہے روایت ہے، آدمی اٹھتے آپ بھی کی بیان کرتا ہے روایت ہے، فرماتے ہیں بابا کو جو کفن دیا ہے بابا کو کفن دیا ہے تو 2 مصری چادریں تھی جن کو پہن کر آپ نے حج کیا تھا اور یہ اعلان کے طور سے استعمال کی تھی۔ آپ کا اپنا ایک پیران تھا وہ بھی میں نے کفن میں شامل کیا۔ ایک یمنی چادر تھی جو 40 دینار کی خریدی گئی تھی، 40 دینار کی خریدی گئی تھی، اور ایک آپ کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کا امامہ تھا جو امام صبر اپنے پاس رکھتے تھے۔ میں نے اس امامے کو بھی کفن میں شامل کر دیا یا بابا کا بے مثال کفن آپ نے دیا، بے مثال کفن دیا۔ حسین کے کفن دینا
امام نے جب جنازہ اٹھایا تو پورا مدینہ جنازہ اٹھایا تو پورا مدینہ جنازے میں شامل تھا. لوگ امام کے ساتھ ساتھ ماتم کرتے چل رہے تھے. یقیناً اس وقت امام مجھے قاسم نے اور آج کی حفاظت مندی کی بات سے کتاب کا جنازہ اہتمام سے اٹھے. اس وقت امام نے یقیناً اس مجمع کو دیکھا ہوگا. بہت لوگ آئے کی لاش پڑی ہوئی ہے.